بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کرامات بیان کروں گی۔ جب حضرت ابو الحسن ازدی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور ایک قمری بیٹھے دیکھے۔ حضرت ابو الحسن ازدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دیتی اور یہ قمری 9 ماہ سے نہیں بولتی۔ آپ نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر کہا اپنے مالک عز وجل کو فائدہ پہنچاؤ، اور قمری کو کہا اپنے خالق کی تسبیح بیان کرو۔ قمری اس دن سے ایسا بولتی کہ اہل بغداد سن کر محظوظ ہوتے اور کبوتری عمر بھر انڈے دیتی رہی۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ جاؤں میں گوشت پر واری، آفتیں دور ہو گئیں ساری، جب تڑپ کر انہیں پکارا ہے واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضور پر نور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھلائیں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا۔ پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کھیڑ لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس اے زیال تم یہی چاہتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ پیروں کے پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لسانی کیسے با کرامت ولی تھے کہ جنہیں رب کائنات جنہیں اللہ عز و جل نے وہ قدرت بخشی تھی کہ آپ غیب کی خبر دیتے ہوئے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے باخبر ہو جایا کرتے تھے۔ شیخ ابو العباس احمد قریشی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں قحط پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے فاقے اور کثرت عیال کی شکایت بارگاہ غوثیت میں کی تو غوث سمدانی قطب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے لیے ایک وبیہ یعنی کہ ایک مخصوص پیمانہ گندم کا نکالا اور مجھ سے فرمایا کہ اس کو ایک بوری میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دو اور ایک طرف سے کھول کر نکالتے رہنا اور پیس کر کھاتے رہنا لیکن اس کے منہ کو ہرگز نہ کھولنا۔ شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بوری میں سے نکال کر وہ گیہوں 5 سال تک کھاتے رہے۔ پھر ایک دن میری زوجہ نے اس کا منہ کھول دیا تو وہ 7 دن میں ختم ہو گئے۔ پھر میں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کو چھوڑ دیتے اور اس کا منہ نہ کھولتے تو اپنے مرنے تک اسی سے کھاتے رہتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ سبحان حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ہیں۔ آپ اللہ پاک کے بہت ہی برگزیدہ ولی تھے۔ آپ کی کرامات میں بہت سے واقعات ہیں اور آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جب 4 سال کی عمر میں آپ کے والدین نے آپ کو مدرسے میں داخل کروایا تو جب آپ کے استاد محترم نے اعوذ باللہ پڑھی تو آپ نے بسم اللہ سے لے کر 18 پارے اپنے قاری صاحب کو سنائے اور جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پارے مجھے اپنی ماں کے پیٹ میں حفظ ہو گئے تھے۔ غور فرمائیے کہ ایک چھوٹا سا 4 سال کا بچہ جسے ابھی تو اچھی طرح بولنا بھی نہیں آتا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پارے جو 18 پارے میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں حفظ کیے ہیں، کیونکہ جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ جب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی تو میں نے سنتا تھا اور یہ پارے مجھے حفظ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں آپ نے 18 پارے حفظ کر لیے، اس سے بڑھ کر کرامت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے، ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، پنجگانہ نمازی بنائے۔ درود پاک ہر درد کی دوا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔